تو جس دن کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے ایک سورت قرآن میں نازل کی ہے، آپ اس کو اتوار اور ہفتے کے ساتھ برابر کرتے ہیں۔ یہودیوں کی حکومت تل ابیب کے اندر ہفتے کو چھٹی ہے، یوم السبت کو، اور دنیا کو عیسائیوں نے مجبور کیا ہے کہ تم اتوار کو مناؤ۔ بلاد عرب میں جمعے کی چھٹی، افغانیوں کے جمعے، ہر اسلامی ملک میں جمعے کی چھٹی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد و پیمان کو بعد اس کے پختہ ہونے کے۔ بہترین دن، خوبصورت، نور اور برکت سے لبریز، اور خوشیاں مکمل ہوئی ہے۔ اس دن جب خوشی مکمل ہو جاتی ہے تو اللہ کا شکر لازم ہو جاتا ہے، اور مسلمان آرام کر کے تسلی سے اٹھ کے اپنے جمعے کی تیاری کرتے۔ اب وہ دفتروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور جن لوگوں کی مسجدوں میں لوگ نہیں ہوتے تھے، دفتر والی مسجدیں، ان مولویوں نے بیانات دیے کہ بہت اچھا ہوا۔ میں کہتا ہوں ان کا ایمان و نکاح دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ انہوں نے بدترین بیان دیا، دین کے خلاف بیان دیا۔ جمعے کے دن کو ہمارے ہاں شرف ہے، فضل ہے۔ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ مات ویکون یوم الجمعہ فی الجنہ یوم المزید۔ جمعے جیسے دن ہو سکتا ہے؟ جمعہ ہمارے یہاں غیر نزاعی، متفق بین الامہ والائمہ، افضل ترین ایام میں سے۔ فضل فضیلت تقاضا کرتی ہے کہ اس کی شان نرالی ہو۔ جس طرح اسلام نے اس کے لیے خطبہ رکعتین جہرن کل عید مقرر کیا، اس طرح مسلمان اس دن تب تسلی اطمینان سے تیاری کر کے آتے ہیں، اور وہ تقاضا کرتی ہے چھٹی کرنے کی۔ فرق بین الفرق میں عبد القادر بغدادی نے لکھا ہے کہ حضرت عمر نے اپنے حکمرانوں کو حکم دیا تھا، فوج کے جرنیلوں کو، کہ تم جمعرات سے شہر کے قریب ہونے لگو اور جمعے کی نماز پڑھ کر کے پھر سفر شروع کرو۔ جمعرات کو سفر کے دوران شہر کے قریب ہونے لگو، اور جب جمعے کی نماز پڑھ لیں پھر بے شک آپ اپنے سفر پر روانہ ہو جائیں۔ عمر فاروق کے اس ارشاد اور سرکاری آرڈر سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان فرمان روا یہ حکم کر لے، جمعے کے دن اسفار طویلہ، فوجی نظم و نسق، ملکی انتظامات، کاروبار، آنا جانا، ان سب میں جمعے کی تیاری کو بنیاد بنائی۔ ملک کے سربراوردہ علماء جیسے محقق الاسر مولانا سرفراز، زمانے کے صداقت صحافت کے علمبردار مولانا یوسف لدھیانوی، حضرت مولانا حسن جان، تمام اکابر علماء نے شریر کو لکھا تھا، باقاعدہ شریر کو سب نے لکھا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ جمعے کا دن ہٹا کے اتوار مسلط کیا جہاں عیسائی رہتے ہیں۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، ینقضون، جو توڑتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کا عہد، من بعد میثاقہ، بعد اس کے پختہ ہونے کے۔ آرام سے ملک کی نظم و نسق چل رہا تھا، ٹھیک ٹھاک جمعہ تھا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ۔ بعض لوگ کہتے ہیں اتوار کو اس لیے رکھتے ہیں کہ لوگ آ جائیں، وہیں دن لوگوں کو بچیا ہے۔ اتوار کے دن وہ سوتے ہیں سارا دن، ہفتہ بھر کی تھکاوٹ ہے، آپ اپنا کام کریں، اور اتوار کے دن کی تابعداری نہ کرو، اپنے اندر جذب پیدا کرو۔ آپ کا اتوار کو نہیں، پیر کا دن، یوم الاثنین یوم ولدت فیہ، اس دن میں بخاری کا ختم ہوگا، دفتر بندی ہوگی، کسی کا جی چاہے تو آیا، نہ چاہے اپنے دفتر میں مرے۔ سیٹھ تمہیں پیسے دیں گے، سیٹھ خود اپنے چوکیدار اور اپنے سیکورٹی سے تنگ آیا ہوا۔ ایبتغون عندہم العزہ فإن العزۃ للہ جمیعا۔ اور قرآن پر ایمان پیدا کرو، سیٹھ خود تمہارے پیروں میں اللہ لائے،
وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خدا کی قسم علماء شریعت کے متبع رہے، سیٹھ تو دین چاہتے ہیں، وہ تو دین کے غلام ہے غریب۔ جو فرعون ہے ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں، انہیں خدا ایمان و ہدایت پہلے دے۔ جو بن چکے ہیں وہ صبح و شام آپ کی ترقی و خوشی کا سوچ رہے ہیں، آپ ان کے لیے چاپلوسی و خوشامد نہ کریں، ڈنکے کی چوٹ درس دے بیان کریں، وہ آپ کے لیے آئے۔ الحمدللہ، اللہ اکبر۔ مجھے بہت لوگوں نے کہا آپ تفسیر رات کو پڑھائے تو ہم بھی شریک ہو جائیں، میں نے کہا آپ نہ شریک، اللہ نے بہت شرکت کے لیے اعزاز سے مالا مال کیے ہیں۔ میں نے کہا جوہری وقت یہ ہے کام کا، آپ کا کام ذرا اوپر نیچے ہو جائے قرآن کے لیے، آپ کا دفتر بند رہے، کارخانوں میں لوگ کم جائے کہ آج فلاں مدرسے میں ختم بخاری ہے، منزل کے جستجو میں اتنا کھویا ہوا ہے، کیوں اتنا عظیم بن جا کہ منزل تجھے پکارے، منزل کے جستجو میں کیوں کھویا ہوا ہے اتنا، اور اتنا عظیم بن جاؤ کہ منزل تجھے پکارے۔ نظر ہے ابر کرم درخت صحرا ہوں، خدا نے مجھ کو جو محتاج باغبان نہ کیا، الحمدللہ۔ بالکل نہیں گر رہی چندہ چندہ لوازہ کئی فضائے کے نا قرآن و حدیث پڑھاؤ، شیطان بخدیرہ ہوئی کرانا ہوئی بیڑا بے غربش شیطان بخود رہی دیکھا جتنے دینکار کیسے نہ بنا رہا۔ الحمدللہ الحمدللہ، ہماری تفسیر کی برکات بتاؤں تو مولوی پاگل ہو جائے، بہت جی چاہتا ہے ان کا کہ ایسا مجمع ہو، خوب بیان ہو، لیکن چاہتے سب ہو کہ ہو اوج سریا پہ مقیم، پہلے پیدا تو کوئی کرے ایسا قلب سبھی۔ قرآن کا درس ہر جگہ اللہ جاری فرمائے، ہر جگہ۔ وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو بعد اس کے پختہ ہونے کے، عہد و پیمان کے پابند رہو، کبھی بھی اپنا قول نہ بدلو جب تک شریعت اجازت نہ دے۔ وَيَقْطَعُونَ، اور یہ توڑتے ہیں، مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، جس کا حکم دیا اللہ نے، أَن يُوصَلَ، کہ وہ جوڑ دیا جائے، صلہ رحمی، تعلقات، محبتیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ کوہرام مچاتے ہیں ملکوں میں۔ سب سے بڑی بدنظمی عہد شکنی، سب سے بڑی بدنظمی صلہ رحمی کو کاٹنا، قطع رحم، یہی فساد ہے۔ اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ گھاٹے میں ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلقات کو جوڑا ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم تو کھائی کے کنارے تھے، گرنے والے تھے، اللہ نے بچایا۔ اور ایک مقام پر پیغمبر کو کہتے ہیں اگر آپ روئے زمین کے خزانے لٹا دیں، ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف، آپ محبت نہیں ڈال سکتے، یہ اللہ نے محبت ڈالی۔ خواجہ خواجگاں نظام الملت والدین، نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں کوئی شخص جمعے کے دن صبح صبح ایک کھینچی لے آیا، اس کو کھینچی نظر آئی، بڑی پسند آئی، چمک دمک والی نئی خوبصورت۔ حضرت کو کہا حضرت آپ کے لیے کھینچی لایا، اس سے منہ مبارک بال وغیرہ ٹھیک کر دیں۔ حضرت نے کھینچی لیے، تھوڑی دیر رکے اور پھر فرمایا بیٹے یہ لے لو، سوئی لے آؤ، سوئی تو یہ رکھ لے، سوئی بھی لے آؤں گا، نہیں یہ لے جائیں، یہ نہیں چاہیے۔ وہ شخص چلا گیا، سوئیاں لے آیا اور حضرت سے کہا حضرت کینچی تو مہنگی ہوتی ہے، سوئی تو 1 پیسے کے درجنوں مل جاتی ہے اس زمانے میں۔ حضرت نے فرمایا کینچی کا کام کاٹنا ہے اور سوئی کا کام اس کو جوڑنا ہے۔
ہم جوڑ والے لوگ ہیں، توڑ والے نہیں ہیں۔ بزرگان دین اس طرح سمجھاتے ہیں لوگوں کو جو مناسب سمجھے تاکہ ان کے دل میں اس کی محبت بیٹھ جائے، اور توڑتے ہیں وہ جس کا حکم دیا اللہ نے کہ اس کو جوڑ دیا جائے۔ جوڑنے کے لیے توحید کا عقیدہ ہے، ایک اللہ کو ماننا، اور توڑنے کے لیے بہت سارے معبودان ہیں۔ ارب واحد ام الف رب، اے ہے ادین اذا انقسمت الامور، وہ رب تو ایک ہی ہے، بہت سارے رب کیسے ہو سکتے؟ ترکت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الرجل البصير، اس لیے میں نے لات و منات چھوڑ دیے اور ایک اللہ کی عبادت اختیار کی۔ ارباب متفرقون خیر، یوسف علیہ السلام جیل میں تقریر کر رہے ہیں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، بہت سارے حاجت روا مشکل کشا یا ایک اللہ سب کاموں کے لیے کافی ہے۔ وے حسنت واحدی دل اجزا، او پواحد صورت بے سیار دے رب زمان، ایک اللہ سب کاموں کے لیے کافی ہے۔ اور یہ فساد مچاتے ہیں ملکوں میں، اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ احد شکن سمجھے گا میں نے کمایا، تعلقات ختم کرنے والا سمجھے گا میں نے بہت بڑا تیر مارا، لیکن اللہ فرماتے تباہ و برباد ہو گئے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کیوں کر کفر کرو گے اللہ کے ساتھ درحالی کہ تم مرے ہوئے تھے، یعنی موجود نہیں تھے۔ امواتن فی اصلاب آبائکم وبطون امہاتکم، مفسرین لکھتے ہیں فاحیاکم، اللہ نے تمہیں جلایا، زندگی دی، پیدا کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ اللہ کی نعمتیں ہیں، تم نہ تھے اللہ نے تمہیں وجود دیا، تم پھر مر جاؤ گے اللہ تمہیں پھر زندہ فرمائے گا۔ اللہ تو جس خدا کے اختیار میں احیاء ہے، اموات اماتت ہے، جس خدا کے اختیار میں بعد والی زندگی ہے، حشر نشر ہے، قبر کی نعمتیں ہیں، اس خدا کے ساتھ تم کیوں کر کفر کرو گے؟ کیف تکفرون، کیوں کر کفر کرو گے باللہ، اللہ کے ساتھ؟ انکار توحید سے کفر ہے، انکار رسالت سے کفر ہے، اور دو مسئلے پہلے بیان ہوئے ہیں، توحید کا اور پھر رسالت کا، اور بقیہ مضمون اس پر متفرع ہے۔ مطیعین کے لیے بشارات ہے اور اوساط کے لیے سزائیں ہیں اور تعذیب ہے، اور اس پر تفریعاً کچھ احکام ہے۔ یہاں سے عمومی نعمتوں کا بیان ہے، عمومی نعمتیں، تم نہ تھے اللہ نے پیدا کیا، پھر تم مر جاؤ گے اللہ تمہیں زندگی دے گا، پھر فرمایا روئے زمین کی ہر چیز تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی، پھر فرمایا تمہارے جد امجد آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، خلیفہ بنایا، مسجود ملائک بنایا، اس کو داخل جنت کیا، یہ خدا کی نعمت ہے۔ تم نہیں تھے اس نے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام کا وجود نہیں تھا، اور اللہ نے ملائک کے سامنے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تمہارا وجود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ماں باپ سے تم کو پیدا کیا۔ یہ جو کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ہے، یہ بیان ہے نعم مجملہ کا، بیان ہے نعم مجملہ کا۔
2 آیتوں میں. اور وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ سے بیان شروع ہو جائے گا نعم مفصلہ کا، تفصیل نعمت. اللہ اکبر. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تھے تم بے جان بے وجود. فَأَحْيَاكُمْ، پہلے تو وجود نہیں تھا، ذرات نہیں تھے، کوئی لاوا نہیں تھا، کوئی نسل اصل نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فَأَحْيَاكُمْ تم کو وجود بخشا. باپ کی پشت میں اور ماں کی چھاتی میں ایسی صلاحیت پیدا کی جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انسان دنیا میں بھیج دیا. یہ کون کر سکتا ہے سوائے اللہ کے؟ توحید خداوندی کی دلیل. ذرا بات سمجھو. پہلے ہم بہت زمانوں تک عدیم الوجود رہے ہیں. مولوی صاحب سو رہے ہیں ٹیک لگا کر، چشمے والا مولوی کو جگاؤ. کیونکہ امواتن کا ذکر آ رہا ہے تو اس نے کہا دکھائی دیتا ہوں کہ ایسا میت پڑا رہتا. ہو سکتا ہے کہ یہ دیکھنے کی بھی ضرورت پیش آئے، کیونکہ النائم کالمیت ہے لأن النوم اخو الموت. بات سنو ذرا. بہت زمانوں تک ہم نہیں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ماں کے پیٹ میں. 9 مہینے گزر گئے. اب اس زندگی کو دیکھو جو تھی نہیں کتنی بڑی ہے، اور اس کے مقابلے ماں کے پیٹ کی زندگی کتنی مختصر، پورا سال بھی نہیں ہے مہینوں کے اعتبار سے. پھر پہلے اماتت بہت طویل ہے اور پھر حیات مختصر ہے پیٹ میں. اس کے بعد دنیا کے اندر زندگی آئی، اس سے بڑھ کر 50 سال بھی، 60 سال بھی، 100 سال بھی. سندل بابا جی 130 سال کے ہو گئے. یقولون الاقاویل. اور یہ 130 سال ہو یا 200 سال ہو، لیکن یہ مختصر ہے اس زندگی کے سامنے جو مرنے کے بعد شروع ہو جائے گی، نہ ختم ہونے والی. اب میری بات دوسری طرح سمجھ لو، یہ تمہید تھی، اب مزید سمجھ لو. وہ اس طرح کہ دیکھو ماں کے پیٹ کو قبر سمجھ لو پیدا ہونے کے بعد کی زندگی کے لیے، کیونکہ وہ چند مہینوں کی مختصر ہے، اس لیے اس کے بعد 20 سال بھی ہے، 100 سال بھی ہے. جتنے سال ہو وہ بہت مختصر اور بڑی زندگی ہوتی ہے. وہ قبر کنتم امواتا فاحیاکم فی الدنیا ثم یمیتکم، پھر قبر کی زندگی 1000 سال بھی ہو سکتی ہے، 2000 سال بھی. ثم یحییکم، اور اس کے بعد جو زندہ ہوں گے ثم الیہ ترجعون، پھر وہ ختم ہونے والی زندگی نہیں. اب غور کر لو ذرا بات پر کہ وہ جو ماں کے پیٹ کی زندگی ہے وہ موت نہیں ہے، لیکن دنیا کی زندگی کے مقابلے میں وہ موت سمجھ لے، کیونکہ تحریک کم ہے، نشو و نما مختصر ہے، کائنات چھوٹی ہے. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، مفسرین لکھتے ہیں تم مرے ہوئے تھے، تمہارے ذرات باپ کی پشت میں اور ماں کی چھاتیوں میں تھی. اللہ نے تم کو پیدا کیا، دنیا میں لے آیا. اب غور کرو ذرا دوبارہ، دنیا کی زندگی کے مقابلے میں اور ماں کے پیٹ کی زندگی کتنی مختصر ہے. اس طرح قیامت کے بعد والی زندگی کے مقابلے میں قبر کی زندگی اتنی مختصر ہے. جس طرح ماں کے پیٹ میں مرا ہوا نہیں ہے، لیکن حرکت کم ہونے کی وجہ سے دنیا کی زندگی کے مقابلے میں اس کو اموات کہا. اس طرح اگر مقبورین کو بھی اموات کہا جائے تو حیات نفی نہیں ہے، قبری حیات موجود ہوگی، دنیاوی حیات نفی ہوگی. اس کے قریب قریب مشکلات القرآن میں امام الاثر مولانا انور شاہ نے اس جگہ لکھا ہے. میں نے اپنے الفاظ میں
آپ کو سمجھانے کی کوشش کی. کیف تکفرون باللہ، کیسے کفر کرو گے اللہ کے ساتھ. وکنتم امواتا، اور تم تھے ہی نہیں. فاحیاکم، بس تمہیں آن موجود کر لیا. ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا. مر گئے، موت دے دی نا، قبر میں چلے گئے. ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. طالب علم غور کرے آیت کو. ثم یحییکم سے مراد قبر کی زندگی، ثم الیہ ترجعون سے مراد قیامت کی زندگی ہے. لیکن قبر کی زندگی اور قیامت کے درمیان میں موت نہیں ہے. اس لیے حدیث میں ہے کہ مردے کو سوال جواب کے بعد فرشتہ کہتا ہے نم کنومت العروس. یہ نہیں فرمایا کہ موت کل اموات. اس لیے قبروں کے اندر روح اور جسد کے اتصال کا انکار بدترین قول ہے، بدترین قول ہے. خدا جانے کہ یہ کس زاویے سے پیدا ہو رہا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا فہم فی القرآن و سنت کمزور ہے. ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے. اس پر اتفاق کے کیس سے مراد عنصری موت ہے جو ایک ہی دفعہ زندگی میں آئی، جو انبیاء کو آئی ہے سوائے عیسیٰ اور اکثریت کے قول کے مطابق خضر کے. ثم یحییکم پر اتفاق ہے. ان العبد اذا وضع فی قبرہ اتاہ ملکان، قبر میں مردہ رکھتے ہی فرشتے آتے ہیں اور فیجلسانہ، صحیح مسلم میں ہے فیقعدانہ، اس کو بٹھا لیتے ہیں. ثم یمیتکم، موت واقع ہو گئی، میت قبر کی طرف جا رہی ہے، رکھ دیا گیا. ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں وہاں زندہ کرتا ہے. کب سے کب تک یہ اللہ جانے. ثم الیہ ترجعون، پھر انہی قبروں سے نکل کر اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اس درمیان میں کوئی موت نہیں، اس درمیان میں کوئی اور موت نہیں. اور وہ جو موت آ چکی ہے اس کے بارے میں ہے ثم یحییکم. اور ثم یحییکم کو میدان حشر سے خاص کرنا قطعی طور پر روا نہیں ہے. مفسرین نے اس کو سخت منع کیا ہے. ثم الیہ ترجعون، یہ حشر و نشر و قیامت کا بیان. یہ نعمت ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ ہے زمین میں سارا کا سارا. بعض علماء کہتے ہیں سب چیزیں تو ہمارے لیے نہیں ہے، زہر بھی پیدا ہوا ہے، زہر بھی کام کرتا ہے. کیا؟ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کبھی دیتا ہے کار تریاقی. زہریل سام جب ڈسے تو اس کا علاج تریاق ہے. تریاق خود سے کیا ہے؟ اللہ اللہ. یہ ہمارے جو پانی کا کولر ہے اس کے پاس سپڑی بھی آ گئی، سپڑی بھی آ گئی. او چھوٹے چھوٹے بچے نکلتے ہیں، طالب علم غریب سادے لوگ ہیں، مار رہا ہے. میں نے دیکھا، میں نے کہا یا اللہ، یہ سپڑی تو سینکڑوں بچے دیتی ہے اور 2 4 8 10 طالب علم ماریں گے تو یہ تو چند دنوں میں بڑے ہو جائیں گے. پانی ہے وہاں، اس کو تو ڈسنا شروع ہو جائے گا. میں نے دعا مانگی اللہ سے. منتظم کی دعا جب اخلاص سے ہو اللہ قبول کرتا ہے. وہ دوسروں کے لیے ہوتے ہی طالب علم وہاں پانی پیتے سادے لوگ، یہ تو اس کو برساتی کیڑا سمجھ کر پاؤں لگا دیں گے، وہ ڈس لے گا. اور یہ قاعدہ ہے کہ سام چھوٹا ہو یا بڑا ہو زہریلا ہوتا ہے. میں نے دعا مانگی اللہ اس کا انتظام آپ کرے. کہاں ہے سپڑی، اس کے بچے؟ خدا کی قسم، میں گھر میں اپنے کمرے میں تھا، کھڑکی میں نیولا آ گیا، کھڑے ہو کے 2 ٹانگوں سے. میں نے کہا اہلن و سہلن مرحبا بالشیخ، امضی علی طریقے کا، بہت مہربانی. اور گلے میں چھوٹا سا گھنگرو بھی ڈالا ہے، کڑنگا 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 باہر آیا. سیدھا کولر کے پاس گیا. ہمارے یہاں ایک ناظم صاحب تھے چھوٹے، مصباح الدین، وہ بڑا ہوشیار تھا. وہ فوراً اٹھا، لڑکوں کو ہٹایا کہ نیولا آیا ہے تم ہٹو، اور سیدھا اس سوراخ میں چلا گیا اور سپڑی کو پکڑ کے باہر لے آیا، باہر سر کاٹ دیا.
اور 4-6 دن تک گھومتا رہا، جو بچے جوانوں کے نکل آتا اس کو کھاتا ہے۔ اب دیکھو سانپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے نیولے کو پیدا کیا ہے۔ اللہ، میرے بھائی گھر سے باہر سو رہے تھے، گرمی کا موسم تھا اور دیہاتوں میں پنکھے نہیں ہوتے تھے، تو میں اٹھانے آیا، وہ اٹھتا ہی نہیں تھا، ہاتھ نیچے کیا ہوا ہے۔ میں نے جو ہے ایسا دیکھا تو بچھو ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہیں، ہاتھ بھائی کا ایسا نیچے لٹکا ہوا ہے۔ میں بیٹھ گیا تماشا دیکھنے، ایک بچھو آ رہا ہے، 3-4 اور ساتھ بھائی کو کاٹنے کے لیے، ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہو گئے اور ایسا ایسا کیا لیکن پہنچا نہیں، تو 5 کھڑے ہیں اسی طرح، ایک اتر گیا، چلا گیا، 3 اور گئے۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ اب تو بھائی میں پاسا لڑن نے بڑکئی شابا لڑا مانا تھا اگر چلو ساری آگا سے پاسے دو اپنے ہی راخوشی کو ہوتا اٹوڑے پذائے پنڈا رہا کمڑے کر۔ خیر جب گھر آیا ہماری والدہ نے کہا فجر کا وقت ہو چکا ہے، تمہاری وجہ سے اس لڑکے کی جماعت خراب ہو گئی، اللہ نے آپ کو کاٹنے کے لیے سانپ بچھو بھیجے ہیں نہیں۔ اللہ اکبر، فخر ملت، شیر سرحد، بطل الاسلام مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب ہم نے حضرت لاہوری پہلے امیر تھے جمعیت علماء اسلام کے، حضرت لاہوری نے حکم دے دیا سول نافرمانی کرو، حکومت کی باتیں مت مانو۔ طالب علم میدان میں آئے، ہنگامہ شروع ہو گیا، گڑ گڑ خواجہ نظیم الدین کے زبان، غلام غوث کا وارنٹ نکلا، گرفتار کرو اس مولوی کا، خطرناک۔ اور حضرت لاہوری امیر جمعیت کا حکم یہ تھا کہ گرفتاری نہیں دینی ہے، کام کرنا ہے۔ مولانا غلام غوث دن بھر لاہور کی مسجدوں میں تقریریں کرتے تھے، لوگوں کو ابھارتے تھے حکومت کے خلاف، رات کو پھر انہی مسجدوں میں کہ کہاں قیام ہے، پکڑنے پولیس آتی تھی، مولانا لاہور سے باہر نکلتے تھے، جنگل میں چادر بچھا کے سوتے۔ میں نے مولانا سے یہ واقعہ خود سنا، فرماتے تھے کہ مغرب کے وقت یہ آپ نے لاہور دیکھا، اس میں درخت بہت زیادہ ہے، جنگلات بہت ہے، باغات، تو یہ پرندے سب جمع ہو جاتے ہیں درختوں میں۔ فرماتے تھے کہ میں دیکھ کے کہتا تھا کہ ارمان ان پرندوں کا گھر ہے لیکن میرا کوئی گھر نہیں، میں پتہ نہیں کس نہر کے کنارے اور کس جنگل میں جا کے لیٹوں گا۔ بس سفید چادر تھی لٹے کی، وہ میں نے بچھائی اور 12-1 بجے نیند آئی، سو گیا۔ صبح جب لاہور کی مسجدوں میں اذانیں ہونے لگی تو کہا میں اٹھ گیا، میں اٹھا دیکھا تو میرے کان کے قریب 3 بالش پر ایک موٹا سا سانپ بیٹھا ہوا، پیچھے کی طرف دیکھا تو ایک اور اژدہا ہے، ادھر دیکھا تو ایک اور اژدہا ہے۔ تو میں نے اپنے آپ کو فوراً دیکھا تو درد تکلیف کہیں نہیں تھی، یقین ہو گیا کہ مجھے نہیں ڈسا ہے۔ میں نے بیٹھ کے کلمہ پڑھا، حکم بھی یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جو دعائیں نیند سے بیدار ہونے کے بعد پڑھی جاتی وہ پڑھی، تو کہا اژدہا روانہ ہوگا ادھر ادھر۔ آ کر کے حضرت لاہوری کو سنایا، حضرت لاہوری رونے لگے اور فرمایا حق جماعت کے ساتھیوں، رات کو آپ کی حفاظت کے لیے اللہ نے اپنی مخلوقات بھیجی تھی، اللہ نے اپنی مخلوقات بھیجی تھی حق جماعت کے ساتھیوں۔ هو الذی، اللہ وہ ہے، خلق لکم، پیدا کیا تمہارے لیے۔ مفسرین کہتے بعض چیزیں اصالتاً مفید ہے اور بعض طبعاً مفید ہے۔ اللہ اکبر، یہی اژدہے اور بلائیں اور اژدہوں اور بلاؤں کو روک لیتی ہے، بڑی بڑیوں کو روک لیتی ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے زمین میں جمیعاً سب کچھ۔ میں ایک جگہ مہمان تھا، آج سے 30 سال پہلے کا واقعہ، طالب علم تھا، ساتھیوں کے ساتھ گیا تو مجھے جانوروں کا بھی شوق ہے۔ میں نے کہا کتنی بھینس ہیں، گائے ہے، اور انہوں نے کہا اتنی ہے۔ میں نے کمرے میں جا کے دیکھا تو وہاں اور طرح کی چیزیں بیٹھی تھی، انہوں نے آ کے دیکھا، انہوں نے کہا یہ تو شیر آئے ہوئے ہیں جنگل سے، کل بارش ہوئی ہے بہت زیادہ۔ بندوق اٹھایا، میں نے کہا اجازت نہیں ہے مارنے کی، دو مار رہا ہے، آپ کو کچھ کہا ہے؟ آپ کی گائے اور بچڑے کھڑے ہیں، ایک کو کاٹا ہے؟ خیر
تو ہم نے شور شرابہ کیا، تو مجھے کہا یہ جائیں گے کیسے؟ میں نے کہا آپ آگ جلائے فاصلے پر، آگ جلائی تو شیر اور شیر بمبر سب نکلنے لگے۔ میں تو آ کے وہاں بیٹھ گیا تھا جہاں مہمان تھا، تو وہ میزبان ہمارا آ کر کے میرے پیر دبانے لگا، ہاتھ چومنے میں۔ کیوں؟ کہ وہ شیر گزرتے ہوئے آپ کو دیکھ کے سر نیچے کیا ہے، ورنہ ہم ہمارے دستور کے مطابق تو قتل کرنا تھا۔ آپ نے کہا کہ انہوں نے کوئی ضرر نہیں دیا، خبردار کیوں نہ آپ ہم نہ کرتے۔ اس میں اللہ کی ہزاروں حکمت ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ۔ فیروز آبادی مجد الدین فیروز آبادی قاموس لکھنے والا اور صفر السعادہ کے مصنف، بڑے علماء میں سے، بہت بڑے علماء۔ ایران میں جب سے صفوی آئے ہیں شیعیت کا راج ہے، ورنہ ایران حضرت عمر کا فتح کرتا ہے، لیکن ممبر پر ابو بکر، عمر و عثمان کا نام لینا اس وقت بھی اور آج بھی جرم ہے شیعہ مذہب۔ فیروز آبادی نے شاہی مسجد میں جمعہ پڑھایا اور ابو بکر، عمر و عثمان کا نام لیا، ملک میں کوہرام مچ گیا، گرفتار ہو گئے۔ صفوی بادشاہ نے کہا مارنا ہے اس کو، لیکن ایسا مارنا ہے کہ دنیا عبرت حاصل کر۔ یہ روافض ازلی ابدی دشمن، انہوں نے ابھی صدام کے کمرے میں جا کے پھانسی گھاٹ میں کیا بدتمیزیاں کی۔ یہ کوئی غیرت ہے جب وہ بندہ ہوا ہے، جب وہ عروج پر تھا پوری دنیا رفض اس کے چپل کے نیچے تھی۔ تو فیروز آبادی کے لیے فیصلہ ہوا کہ اس کو عین اس وقت جب پورے ملک میں جشن ہو، بڑے میدان لائے جائے اور اس کے جسم پر دہی ڈالی جائے، اور 8 پاگل کتے جو کئی دنوں کے بھوکے رکھے جاتے ہیں، پاگل کتے ابھی بھی امریکنوں نے بعض مسلمان افغان لیڈروں کو کتوں سے عراقیوں کو کٹوایا ہے۔ مسلمان تھے لیکن نہ ہونے کے برابر ضعیف تھے۔ صفوی بادشاہ بڑا ظالم تھا۔ فیروز آبادی نے بادشاہ کو کہا ملک کے مقتدر افراد کو میرے سامنے کر دو، آپ کے وزیر اور آپ کے رافضیوں کا کوئی حجت اللہ آیت اللہ ہو اس کو سامنے کر دو۔ کیا کرنا ہے؟ جو سزا آپ نافذ کریں گے میں اسی خطبے سے تبدیل کر کے رکھ دوں گا۔ تو آپ ایمان لے آئیں گے، صحابہ پر اپنا ایمان بحال کر لیں گے ان کی صداقت و عدالت پر۔ انہوں نے کہا کیسے؟ چلے آپ چھوڑ دے کتوں کو۔ فیروز آبادی کے پورے جسم پر دہی ڈالی گئی، میدان میں کھڑا کیا گیا اور پنجروں سے کتے نکالے گئے۔ تو حضرت فیروز آبادی مجد الدین نے وہی خطبہ جو جمعے کے دن دیا، ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان واقضاہم علی۔ وہ کتے آ کر کے حضرت کے سامنے بیٹھ گئے، حضرت کو دیکھنے لگے۔ بادشاہ ڈر گیا، اس نے کہا پورا ملک پلٹ جائے گا، تو حضرت کو سزائے موت دے دی۔ ظالم بے حیا۔ حالانکہ صحابہ کا اعجاز اور دین اسلام کا معجزہ اور شیخ کی کرامت بین بنفس سے آئے۔ مورخین نے لکھا ایران کی زمین پر صحابہ کے بعد ایسی کرامت کسی کی نہیں دیکھی گئی جو فیروز آبادی کی ظاہر۔ 8 پاگل کتے بھوکے اور حضرت خطبہ پڑھ رہے، وہ حضرت کے منہ کو دیکھ رہے اور سامنے آ کر کے ایسے بیٹھ گئے جیسے وفادار کتا اپنے مالک کے سامنے بیٹھتا۔ صفوی بادشاہ ڈر گیا اور اس نے کہا کہ یہ سارا ملک ہمارا سنی ہو جائے۔ والذی اللہ وہ ہے خلق لکم جو پیدا کیے تمہارے لیے ما فی الارض جو زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، اس کی کوئی ضرورت نہیں جمیعاً منہ اور یہ اس کی کیا ضرورت ہے، سب چیزیں فائدہ مند ہے، لیکن کچھ فوائد ہم پر واضح ہیں کچھ واضح نہیں ہے، کچھ فوری ہے کچھ بعد الفور ہے، کچھ
بلا واسطہ ہے، کچھ بالواسطہ ہے۔ ثم استوى الى السماء، پھر وہ متوجہ ہوئے اپنی شان کے مطابق آسمان کی طرف۔ فسواہن 7 سماوات، بس ٹھیک کر دیے اس نے 7 آسمان۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ یہ نعمتوں کا بیان ہے۔ 7 آسمان کی طرف اللہ متوجہ ہوئے۔ کہتے پہلے آسمان کا مادہ پیدا ہوا، پھر زمین کا پیدا ہوا، پھر زمین کی تمام چیزیں پیدا کی گئی، پھر آسمانوں کو درست کر دیا گیا اور ان میں وہ تمام اقوات اور ضروریات ڈالی گئی جو زمین و آسمان کی ضروریات تھی۔ کون پہلے پیدا ہوا کون بعد میں؟ بعض جگہ والارض بعد ذلک دحاہا، اکثریت کا خیال یہ ہے کہ خلقت میں آسمان پہلے ہے، بعض کہتے نہیں زمین پہلے ہے۔ مسئلہ عقائد میں سے نہیں ہے، معلومات میں سے۔ اپنے مقام پر ہم مفصل بات مزید کریں گے۔ زمین کے عجائب بہت زیادہ ہے، آسمانوں کے عجائب بھی بہت زیادہ ہے۔ آسمانوں کے عجائب خلائق فرشتے ہیں، اور زمینوں کے عجائب خلائق بلکہ مقصود الخلائق وہ آدمیت ہے۔